السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور دعا کرتا ہوں اللہ آپ لوگوں کو آگے بھی ٹھیک رکھے اسی طریقے سے۔ دوستو میں یوٹیوب پر اتنی ساری ویڈیو بنا کے ابھی تک اپلوڈ کر چکا ہوں اور اتنی دنوں سے ویڈیو بنا رہا ہوں، لیکن دوستو ابھی تک میرا سبسکرائبر 500 بھی نہیں ہوا ہے میرے بھائی، جبکہ اتنا محنت سے ویڈیو ہر روز پوسٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، اور ابھی تک میرا سبسکرائبر اتنا زیادہ کم ہے نا بھائی کہ میرا ویڈیو کو دیکھتا ہوں، میرا سبسکرائبر کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے آپ میں ہی بہت ڈی موٹیویٹڈ فیل ہونے لگتا ہے۔ دوستو ایک مسلمان بھائی کو سپورٹ نہیں کرتے ہو بھائی، میں بھی مسلمان بھائی، آپ لوگ بھی مسلمان بھائی، اگر آپ لوگ سپورٹ نہیں کرو گے تو اگلا بندہ کہاں سے مجھے سپورٹ کرے گا بھائی؟ اس لیے میرے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بھائی۔ چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرے جدو پور والوں کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں صحیح ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی لا نبی بعدی۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن اگر اللہ کسی کو نبی بناتے تو عمر کو نبی بناتے۔ سوچو عمر کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا، پہاڑ جیسا ایمان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت عمر کا ایمان کیسا ہے معلوم ہے؟ حضرت عمر کے بارے میں ایران جو نام سنا نا آپ نے، وہاں ایران میں مشورہ ہوتا ہے اور بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے ہیں اور بڑا انعام رکھا ہے کہ کون ہے جو مدینہ جائے اور عمر کی گردن لے کر آ جائے، عمر کو قتل کرے اور ان کی گردن لے کر آئے، منہ مانگا اسے انعام دیا جائے گا۔ بڑے بڑے انعام اور بڑے بڑے لوگ تیار۔ وہ ایران میں کوئی ہوگا جوان ہٹا کٹا لمبا چوڑا اور اس کو بہت کچھ آتا تھا، اس نے کہا میں تیار ہوں لیکن میرا انعام یہ ہوگا۔ جو بھی اس نے انعام کہا سب نے منظور کر لیا۔ وہ ایران سے چلا لمبا چوڑا ہٹا کٹا سارے ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر اپنے سارے سفر کے سامان کے ساتھ چلا۔ کہاں پر پہنچا؟ مدینہ، کیونکہ حضرت عمر امیر المومنین مدینے میں تھے، حضرت عمر امیر المومنین تھے اور چھوٹے امیر المومنین نہیں تھے، 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرنے والے۔ بولو کون؟ حضرت عمر۔ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے، وہ ایران کا جوان۔ جب مدینہ، اب زبان تو آتی نہیں کیونکہ مدینے میں عربی بولتے، یہ ایران سے آیا ہوا، لیکن کسی طرح تھوڑا بہت اس نے معلوم کیا کہ امیر المومنین کا گھر کہاں ہے، کہ اس کو ایسا تھا کہ کوئی بہت بڑا بنگلہ ہوگا، کوئی بہت بڑی کوٹھی ہوگی، کوئی بہت بڑا مکان ہوگا۔ اس نے کئی لوگوں کو پوچھا، سب نے ایک ہی پتہ بتایا کہ دیکھو سامنے جو چھوٹے چھوٹے گھر نظر آتے ہیں نا، اسی میں ایک گھر امیر المومنین کا بھی ہے۔ بس آپ چلے جاؤ وہاں پہ، وہ جو گھر نظر آتا ہے نا، وہ جو جھوپڑا نظر آتا جس کی کھڑکی اس طرف کی ہوئی ہے، بس وہی امیر المومنین کا گھر ہے۔ یہ ایران والا گھبرایا کہ اگر عمر یہاں پر ہے، بولو اگر عمر، آواز سے بولو اگر عمر، قتل کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ محلہ ہے، سارے محلے والے جمع ہو کے میرے بوٹی ہڈی توڑ دیں گے، کیونکہ محلے میں کسی کو قتل کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن کہا معلوم تو کرے کہ کیا معاملہ ہے۔ گئے اور وہاں جا کر بتایا کہ میں مسافر ہوں، امیر المومنین عمر کو ملنے آیا۔ تو اندر سے گھر میں سے آواز آئی عمر گھر میں نہیں ہے، وہ تو اونٹوں کو چرانے جنگل میں گئے ہیں۔ امیر المومنین عمر سو رہے ہیں، بولو سبحان اللہ، بولو کیا کر رہے ہیں؟ سو۔ اس نے کہا یہ تو موقع اور بھی اچھا ہو گیا، ارے پہلے محلے میں مارتا تو بڑا مشکل معاملہ تھا، ارے جنگل میں بھی اگر مارتا تو 2-4 میرے اوپر حملہ کرتے، لیکن یہاں تو سو رہے، سونے والے کو مارنا تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ یہ عمر کے قریب جا رہے، بولو 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 بولو، یہ ایران والا کس کے قریب جا رہے ہیں؟ عمر کے قریب، عمر کے قریب۔ ابھی عمر کے قریب یعنی کم سے کم 5 یا 10 قدم کا فاصلہ باقی تھا، بس سیدھے جا کے حملہ کرنا تھا کہ اچانک دھاڑ سے آواز آئی، دھاڑ سے آواز آئی تو یہ چوکے، کیا ہوا؟ کون ہے؟ وہ دیکھا پیچھے شیر آ رہا ہے، بولو جنگل کا۔ یہ اور خوش ہو گئے کہ اب تو میرے کو مارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اب کون مارے گا؟ شیر مارے گا، کیونکہ یہ تو بہت ہوشیار، بہت لمبا چوڑا ہٹا کٹا سیدھے درخت کے اوپر چڑھ گیا، بڑا اونچا درخت تھا، درخت کے اوپر چڑھ گیا، کہا میں درخت کے اوپر سے بیٹھ کے تماشا دیکھوں گا، اب تو میرے کو مارنے کی بھی ضرورت نہیں، شیر آئے گا، حملہ کرے گا، پھاڑے گا۔ شیر چلا جائے گا، میں گردن لے کے وہاں ایران پہنچ جاؤں گا اور میرا انعام پکا ہو جائے گا، یہ سوچ کر وہ درخت پر چڑھ گیا۔ شیر آیا، اب وہ درخت پر سے دیکھ رہا ہے، شیر آ گیا، حضرت عمر کے بالکل قریب آ گیا اور حضرت عمر سوئے نا، شیر اس کے گول گول گھوم رہا، بولو سبحان اللہ۔ 1 چکر لگایا، 2 چکر لگایا، 3، وہ شیر چکر پہ چکر لگاتا، یہ اوپر درخت پہ سے یہ ایران والا کہتا میں حیران، ارے شیر ہے، یہ انسان خور ہے، ارے یہ حملہ کرتا ہے۔ تو عمر کے
चारों तरफ घूम रहा है, क्या करता? ये कहते हैं मेरे पैदा करने वाले की कसम में दरख्त पर था, वहाँ से मैंने देखा कि उमर की आंख खुली। बोलो सुभान अल्लाह। यूँ हाथों को अपने आंखों पर मला और कुछ दुआ पढ़ी, और दुआ पढ़ने के बाद शेर को कहा क्या हुआ, जाओ जाओ इधर से जाओ। कहता सिर्फ हजरत उमर ने इशारा किया, शेर दौड़ता दौड़ता जंगल की तरफ चला गया। उमर का सिर्फ ऑर्डर था जाओ, जाओ यहाँ क्या कर रहे हो मेरे पास? कहते वो चला गया। ये दरख्त से सीधे नीचे आए हजरत उमर के सामने। हजरत उमर भी चौंके, लोग सामने से आते, पीछे से आते, दाएं से आते, बाएं से आते, तुम ऊपर से नीचे आए, क्या हुआ? हजरत उमर ने कहा क्या हुआ, कहां से आए हो, मुसाफिर नजर आते हो। ईरान वाले की आंखों में आंसू थे। कहा सब बात मैं बताऊंगा, पहले मुझे कलमा पढ़ा दो, पहले मुझे कलमा पढ़ा दो। तो फिर उन्होंने अपना पूरा प्रोग्राम बताया। तो हमारे नबी ने फरमाया तूने कलमा क्यों पढ़ लिया? हजरत उमर ने फरमाया तूने कलमा क्यों पढ़ लिया? तो आया था मेरे कत्ल के इरादे से, कलमा क्यों पढ़ लिया? कहा मैं कलमा डर से नहीं पढ़ा, सब देखा मैंने, मैं डर से कलमा नहीं पढ़ा। मैंने ये सोचा कि जब उमर का ये आलम है कि जंगल का जानवर भी इनसे घबराता है, तो ये तो गुलाम है, आका मोहम्मद का क्या आलम होगा? बोलो सुभान। जब उमर का ये आलम है तो उमर के नबी के ईमान का क्या आलम होगा? खैर मुझे आपको बताना है कि हजरत उमर का ईमान बोलो कैसा था? मजबूत था ना? नहीं बोलो ना कैसा था? मजबूत था। जंगल के शेर भी गुलामी करते थे कि नहीं करते थे? लेकिन आज मैं आपको जो पॉइंट पर, ये मैंने वाकया इसलिए सुनाया, पॉइंट पर लाना चाहता हूँ। हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन, साथ में बोलो हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन, 22 लाख मुरब्बा मील पे अकेले हुकूमत करने वाले। लेकिन हजरत उमर की एक आदत थी, रात को अपना कपड़ा बदल देते थे, भेष बदलते थे और पूरे मदीने का चक्कर लगाते थे, गांव का, देहात का, गलियों का, क्यों चक्कर लगाते थे? कोई गरीब होगा, कोई मिस्कीन होगा, कोई यतीम होगा, कोई बेवा होगी, कोई लाचार होगा, कोई मजबूर होगा, मेरे तक नहीं पहुंचा होगा। मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, मुझे पता तो होना चाहिए कि मेरे इलाके में कोई परेशान तो नहीं। हजरत उमर भेष बदल के जा रहे थे, रात को तहज्जुद का वक्त था। हजरत उमर एक घर के पास गए, घर में से कुरान पाक के पढ़ने की आवाज आ रही है। बोलो सुभान अल्लाह। और क्या कुरान पढ़ा जा रहा है? पढ़ने वाले कोई भी सहाबी होंगे, आवाज बहुत प्यारी होगी। वो कुरान पढ़ रहे हैं, वत्तूरी व किताबिम मस्तूर फी रक़्क़िम मंशूर वल बैतिल मामूर वस्सक़फ़िल मरफ़ूअ वल बहरिल मस्जूर इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ मा लहू मिन दाफ़िअ। यानी वो पढ़ने वाले तो अपना कुरान पढ़ रहे, 27वां पारा सूरह नूर पढ़ रहे, लेकिन उसमें एक आयत आती है इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ, अगर अल्लाह का अज़ाब आ गया मा लहू मिन दाफ़िअ, कोई बचाने वाला नहीं होगा। हजरत उमर के कान में जब ये आयत आई, जानते थे, अरबी जानते थे, वही बैठ गए। अब मालूम है वहाँ तहज्जुद के वक्त से वो दीवार का टेक लगा कर बैठे, फजर की अजान हो रही है, हजरत उमर की दाढ़ी मुबारक भी आंसुओं से तर है और एक ही बात कह रहे, अल्लाह उमर पर तेरा अजाब आएगा तो उमर को कौन बचाएगा? अल्लाह उमर पर तेरा अजाब आएगा तो उमर को कौन बचाएगा? अब फजर की अजान होने लगी, इमामत किसको कराना है? हजरत उमर को। अमीरुल मोमिनीन वही है। और उस जमाने में ऐसा होता था कि अजान होती थी और सारा मजमा, सारा का सारा मजमा फजर की नमाज के लिए जा रहा है, अजान हो रही है और सारा मजमा जा रहा है, लेकिन सबकी नजर पड़ रही है कि हमारे इमाम साहब कौन? हजरत उमर ये रो रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि उमर को जाकर पूछे। सब मस्जिद में सुन्नतें पढ़ रहे या घर से सुन्नतें पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन फिर सब लोग मशवरा करते कि उनको कौन कहेगा, वो तो रोए जा रहे हैं। तो इनके बेटे हजरत अब्दुल्ला गए और जाकर कहा अब्बा सब लोग इंतजार कर रहे हैं, फजर का वक्त हो गया है, आपकी सुन्नतें बाकी है, आपको इमामत कराना है। तो हजरत उमर ने अपने बेटे को कहा बेटा क्या करूं, जब उमर पर अल्लाह का अज़ाब आएगा तो उमर को कौन बचाएगा? उमर पर अल्लाह का अज़ाब आएगा, उमर को कौन बचाएगा? इनके बेटे वो इनसे भी नरम दिल थे, अब्बा की गोद में सर रखा, कहा अब्बा आपने तो बहुत काम किए, आपके बेटे पर अज़ाब आएगा तो कौन बचाएगा? मेरे दोस्तों ये वो लोग थे जो इससे डरा करते थे कि अल्लाह का अज़ाब आएगा तो कौन बचाएगा। मेरे जवानों, आज हम लोग नशा करते हैं ना,
नशा करते हैं ना, किसी को बीड़ी की आदत, किसी को सिगरेट की आदत है, किसी को तंबाकू की आदत है, किसी को गुटखा विमल की आदत, कोई ड्रग्स लेता है, कोई पाउडर खाता है, कोई खांसी के सिरप पीता है। क्या हमको ये डर नहीं? हज़रत उमर को तो डर है कि मेरे अल्लाह का अज़ाब आएगा तो मुझे कौन बचाएगा। हम क्या, हमारा ईमान इतना मजबूत हो गया कि हम अल्लाह को भूल गए? क्या करेंगे मेरे प्यारों, अल्लाह को भूल के मौत तो आनी आनी है ना। अरे बोलो ना, आनी के नहीं आनी? कब तक ये जवानी का नशा रहेगा? कब तक ये जवानी का नशा रहेगा? और ये जितनी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं ना, चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, गुटखा हो, ड्रग्स हो, पाउडर हो, एमडी हो, ये जितनी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं, हम समझते हैं आई एम यंग, मैं जवान हूँ, मेरे पास वेस्टर्न स्टाइल है, मेरा चलने का तरीका, मेरा बोलने का तरीका, मेरी बाइक, मैं बहुत होशियार हूँ। मेरे प्यारों, जिस दिन एक बीमारी आती है ना, फिर बचाने वाला कोई नहीं होता। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? कितने लोगों को कैंसर हो गया, हाँ? वरना पहले हमारा जवान, आपने यहाँ जद्दूपुर में भी देखा होगा, हमारा जवान बाइक पर बैठता है और बिल्कुल जहां सारा मजमा होगा ना, वहां जाके ट्रैफिक नहीं है, लेकिन जोर से बाइक का ब्रेक मारेगा। क्यों बाइक का ब्रेक मारेगा? सब लोग देखे, और फिर वो जेब में से निकालेगा। क्या क्या बोलते आप लोग? हाँ, अभी यूं हाथ पे थोड़ा टक 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 करेगा, हाँ, फिर यूं खोलेगा, हाँ, और फिर हाँ करके ऐसा पिएगा जैसे शरबत पी रहा है। सही है कि नहीं? लेकिन ये जो चीज गलत है वो गलत है। नशा गलत है तो गलत है, पाउडर खाना गलत है तो गलत है, ड्रग्स लेना गलत है तो गलत है। होता क्या है मालूम है? नहीं सुधरता नहीं है, वो रोज 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 लेता जाता, फिर ये जो मुंह है ना, मुंह ये छोटा हो जाता है। कैसा हो जाता है? फिर क्या करता है मालूम है? यूं हाथ में लेके यूं करेगा, एक हाथ से दरवाजा खोलेगा, दूसरे हाथ से एंटर हो जाएगा। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? फिर इतना छोटा सा मुंह हो जाता है। डॉक्टर के पास, अब डॉक्टर को मालूम है भाई, डॉक्टर माहिर है, चेहरा देखकर समझ जाता है कि इसको कैंसर है, लेकिन डॉक्टर को भी तो अपना बिल बनाना है ना। तो ये करना, वो करना, ऐसा करना, वो करना, यूरिन टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, पीठ में से पानी निकाला जाएगा, फिर इसका ये होगा, फिर वो होगा, लेबोरेटरी में जाएगा, ये करेगा। करते कराते डॉक्टर आखिर में कहता है लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, 2 महीने बचे हैं। और वो पूरी गवर्नमेंट ने कहा मास्क नहीं लगाने का, वो मास्क लगा के घूम रहा है, क्योंकि यहाँ उसका मुंह छोटा हो गया है, ऑपरेशन हो गया, जबड़ा फाड़ दिया गया। मेरे प्यारो, क्या कयामत में इसका जवाब नहीं देना पड़ेगा? मुफ्ती अली साहब, एक बड़ा अजीब मामला, मैं गुजरात में था, एक ने मेरे को आकर कहा मौलाना मेरा भाई 32 साल का है, वो खा खा के, तंबाकू खा खा के कैंसर हो गया, मर गया। वो शहीद हुआ कि नहीं हुआ? यानी वो मेरे को फतवा पूछता है कि मौलाना लिख के दे दो ना कि मेरा भाई शहीद हो गया, मैं मेरे खानदान वालों को बताऊं। मैंने कहा गुटखा खा के मरा, तंबाकू खा के मरा, ऑपरेशन करा के मरा। मैंने कहा सुनो, मैं आज मसला बताता हूं। कोई अपने गुनाहों की वजह से बीमार पड़े, कोई अपने गुनाहों की वजह से, भाई हमारे गुनाहों की वजह से अगर हमारा ये जबड़ा खराब हो गया, हमारे गुनाहों की वजह से अगर हमारा हाथ और पांव खराब हो गया, तो अल्लाह फरमाते कयामत में एक एक बदन के टुकड़े का जवाब देना पड़ेगा। ये कुरान में लिखा है, कुरान में 15वां पारा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्नस समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते तेरे कानों का, तेरी आंखों का, तेरे दिल का, बदन का जो भी टुकड़ा तूने गुनाहों की वजह से डैमेज कर दिया, बोलो कल कयामत में। हाँ, लेकिन अगर आदमी कभी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा कुछ नहीं, और बेचारे को कैंसर हो गया, हाँ फतवा दे दो कि शहीद होकर दुनिया से जा रहा है। लेकिन मेरे प्यारों, क्या ये सब करना जायज़ है जो हम करते हैं? क्या हमको अल्लाह का डर नहीं लगता? मेरे दोस्तों, कैंसर वाले को पूछो कैसा रोता है, कैसा रोता है, आखिरी घड़ी में क्या क्या हालात उसके ऊपर आते हैं। मेरे दोस्तों, वो कैंसर जब बदन में फैलने लगता है, लेकिन फिर भी हमारी तबीयत में सुधार नहीं आता ना। हम ना तो अपनी माँ के बने, हम सही में अपनी माँ के भी नहीं बने, अपने अब्बा के भी नहीं बने, हम अल्लाह के भी नहीं बने और मुस्तफ़ा के भी नहीं बने। हमको सिर्फ अपनी मर्जी प्यारी है मेरे प्यारो, जिसकी वजह से आज बर्बादी और तबाही के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, माँ की कौन मानता है? माँ को माँ कौन समझता है? ये पूरा मजमा है,
اگر یہ اعلان ہو گیا بھائی قاری احمد علی کا بیان ہونے والا، یا چلو یہ اعلان ہو جاوے کہ یہاں شادی کا منڈپ لگنے والا، یا اعلان ہو جاوے کہ یہاں پر بہت بڑا فنکشن ہونے والا، یہاں کے ذمہ دار جوانوں کو جمع کریں گے، بھائی کون کون ہمارے ساتھ خدمت کرے گا، کون کون ہمارے والنٹر حضرات ہوں گے، بہت اچھا ہے، سارے کے سارے جوان آ جاتے اور آ کر کہتے آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کرسی لگانا ہمارا کام ہوگا، ٹیبل لگانا ہمارا کام ہوگا، کھانا کھلانا ہمارا کام ہوگا، ارے چاول ہم لے کر آئیں گے، ارے سالن ہم لے کر آئیں گے، ارے منڈپ ہم لگا دیں گے، لائٹ ہم لگا دیں گے، بہت اچھا ہے، مخلوق کی خدمت ہے۔ لیکن اس میں سے کسی ایک جوان کو پوچھو ماں کا پاؤں دباتا ہے کہ نہیں دباتا، ماں کے سر پہ کبھی محبت سے ہاتھ پھیرتا ہے کہ نہیں پھیرتا۔ آپ کو ایک بہت عجیب بات سناؤں، ہو سکتا آپ کے جدو پور میں نہیں ہوئے اور بولو آمین نہیں ہوئے، لیکن ایک بہت مالدار ہمارے گجرات کا میرے کو ملا اور اتنا رونے لگا، میں نے کہا بھائی اللہ کا بندہ روتا کائے کوئی جو ہے وہ بتا دینا، وہ کہتا میں روتا اس لیے ہوں کہ روز رات کو میں اپنے سیٹنگ روم، بھائی بڑا مالدار ہے، کہا میرا کمرہ ہے، میں عشاء کی نماز پڑھ کے وہاں بیٹھ کے میری تسبیحات پڑھتا ہوں، روز رات کو میرا بیٹا گھر میں داخل ہوتا ہے، ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور میرے سیٹنگ روم میں چکر لگاتا ہے، موبائل پہ ادھر جا کے بات کرتا ہے، ادھر سے بات کرتا ہے، ادھر بات کرتا ہے، ادھر بات کرتا، پھر اپنے کمرے میں چلا جاتا، ایک بار بھی مڑ کے پوچھتا نہیں کہ ابا آپ کو شوگر ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ابا، ابا آپ کو پریشر ہے، آپ نے دوا تو لی کہ نہیں لی، ابا آپ کا پاؤں تو نہیں دکھتا، اور پھر مجھے رو کر کیا کہتا ہے قاری صاحب کیا بیان میں کہتے ہو، بیان میں کہتے ہو کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، مجھے کہتا قاری صاحب گواہ رہنا، قیامت میں گواہ رہنا، اس نے اپنے جنت کا دروازہ توڑ دیا ہے، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ باپ کی بد دعا نہیں تو کیا ہے؟ پوچھو آج بوڑھے باپ کو پوچھو کتنا بیٹا پوچھتا ہے، بلکہ باری لگتی ہے باری، کتنے بھائی ہم لوگ 4، کتنے بھائی 5، 15 دن ماں باپ تیرے گھر میں، 15 دن تیرے گھر میں، 15 دن تیرے گھر میں، 15 دن تیرے گھر میں، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ جب ہم چھوٹے تھے کیا ہمارے ماں باپ نے ہم کو تقسیم کیا کہ میرا بڑا بیٹا وہ گھر پہ رہے گا، میرا دوسرا بیٹا ادھر جا کے رہے گا، تیسرا بیٹا ادھر جا کے رہے گا؟ کیا ہمارے ماں باپ کوئی بندر ہے جو ایک ڈالی سے لے کے دوسری ڈالی، دوسری ڈالی سے تیسری ڈالی؟ میرے پیارو یہ جو ہم نشہ کرتے ہیں نا، نشہ آپ کو نہیں معلوم ہے، نشہ بہت خطرناک ہے، بولو یہ نشہ بہت خطرناک ہے۔ آج آپ کو میں ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں، آپ کی عقل حیران ہو جائے گی میرے دوستو۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی بولو یا حدیث کے امام بولو، حضرت فضل بن عیاض، بولو کیا نام؟ آپ سے فضل یاد رکھو، کیا نام؟ حضرت فضل۔ وہ جب حدیث کا سبق پڑھاتے تھے نا، چھاٹے مارتا ہوا، وہ زمانہ ایسا نہیں ہوتا کہ مدرسے کے بچے 14 سال 15 سال 16 سال 18 سال 20 سال، نہیں، وہاں مدرسہ ایسا ہوتا تھا، کھلا میدان ہوتا تھا جس میں بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سب بیٹھے گئے۔ اور جب حضرت فضل آتے تھے سارے بچے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے، آپ کے سامنے ایسا ٹیبل رکھا ہوتا تھا، اس پر حدیث کی کتاب ہوتی تھی، آپ پڑھانا شروع کرتے تھے۔ اس زمانے میں جو بھی طریقہ پڑھانے کا ہوتا پڑھاتے تھے، ایک سامنے اسٹوڈنٹ بیٹھتا تھا، سامنے ایک اسٹوڈنٹ، سننا، بہت ہوشیار، بہت چالاک، اور آپ کو معلوم ہے جو برائٹ اسٹوڈنٹ ہو، جس کا دماغ اچھا ہو، تو پڑھانے والے کی توجہ اس کی طرف بولو زیادہ ہوتی ہے۔ تو وہ اور حضرت فضل دیکھتے تھے، وہ جو بولتے وہ سب لکھتا ہے، اور کبھی چیک کرتے تھے تو چیک کرتے تو دیکھتے تھے اتنا اچھا لکھتا ہے، اتنا اچھا۔ یعنی حضرت فضل کہتے کہ مجھے میرے شاگردوں میں، میرے اسٹوڈنٹ میں، مجھے اس کے بارے میں یقین تھا کہ اس کا فیوچر بہت برائٹ ہوگا۔ کہتے کہ 1 مہینہ گزرا وہ پڑھنے نہیں آیا۔ کتنا مہینہ؟ اب برائٹ اسٹوڈنٹ ہو، وہ 2 دن نہیں آوے تو استاد پریشان، پڑھانے والا پریشان، ٹیچر اور پروفیسر پریشان کہ میرا اتنا اچھا اسٹوڈنٹ نہیں آتا۔ لیکن وہ چونکہ مجمع اتنا رہتا تھا، حضرت فضل سمجھے کہیں سفر پہ گیا ہوگا، ادھر گیا ہوگا، ادھر گیا ہوگا۔ سنو، برابر سننا۔ حضرت فضل کہتے ایک دن آنے کے ساتھ ہی میں نے پوچھ لیا کہ بھئی وہ کہاں ہے، وہ میرا اسٹوڈنٹ کہاں ہے جو ساری باتوں کو لکھتا تھا، بائی ہارٹ کرتا تھا؟ تو کسی نے کہا وہ تو گھر میں بیمار ہے، آخری سانس لے رہا ہے، گھر میں بیمار ہے۔ اور بولو، حضرت فضل کو اتنا رحم آیا، سب اسٹوڈنٹ کو کہا چلو نا ہم ملنے جاوے، چلو نا ملنے جاوے، آج سبق نہیں ہوگا، آج ان کو ملنے جائیں گے۔ بہت محنت کرتا تھا وہ میرا بچہ، اور بہت ہوشیار تھا۔ جب گئے نا تو دیکھا صحیح میں وہ آخری سانس لے رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے جو آخری سانس لیتا ہو تو اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے۔
کیوں؟ کیونکہ سورہ یاسین قرآن کی روح ہے. بولو سورہ یاسین قرآن کی روح ہے. اور اس وقت حملہ باڈی پر نہیں ہو رہا ہے، موت کے وقت حملہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ روح پر ہوتا ہے. تو روح کو روح کے ساتھ آسانی کرنے کے لیے مرنے والے کے پاس کیا پڑھنا چاہیے؟ تو حضرت فضل نے دیکھا کہ آخری سانس لیتا، اپنے سارے اسٹوڈنٹ کو کہا چلو چلو یاسین پڑھو، یاسین پڑھنا شروع کرو. اب سب بچوں نے یاسین ایک آواز گونجی، یاسین پڑھنے کی آواز گونجی. معلوم ہے وہ جو بچہ تھا نا، جوان لڑکا، اپنے استاد کو کہتا ہے مت کہو ان کو یاسین پڑھنے، مت کہو، میرے کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا، میرے کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا. تو یہ سمجھ گئے استاد کہ آخری وقت ہے، آدمی کچھ بھی بولتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. تو استاد نے کہا بھائی سب لوگ یاسین پڑھنا بند کرو، بلکہ کیا کرو؟ لا الہ الا اللہ پڑھو، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ. کیونکہ حدیث میں آتا ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جو مرنے کے قریب ہو اس کو لا الہ الا اللہ اس کے سامنے پڑھو. معلوم ہے جب سب نے لا الہ الا اللہ کی آواز گونجی تو اسٹوڈنٹ کہتا ہے اپنے استاد کو، میرے استاد حضرت فضل، میرے استاد مت پڑھو، مت پڑھو، کام نہیں آئے گا. کہا بیٹا ایسا کیوں کہتا؟ کام نہیں آئے گا. کیوں ایسا کیوں کہتا کام نہیں آئے گا؟ کہا 2-4 گھنٹے پہلے مجھے پتا چلا اللہ نے میرے ایمان کو چھین لیا ہے، اللہ نے میرے ایمان کو چھین، بس اتنا کہا اور آنکھیں بند ہو گئی. حضرت فضل اتنے حیران ہو گئے، کرے تو کیا کرے بھائی، ہے تو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، ہمارا بچہ ہے. چلو کفن بھی ہوا، دفن بھی ہوا، لیکن حضرت فضل اپنے گھر گئے، سبق نہیں پڑھایا اور روتے رہے کہ وہ بچے کا ایمان کیوں اللہ نے چھین لیا. اس نے صاف کہا کہ یاسین پڑھنے سے کام نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کام نہیں ہوگا. حضرت فضل کہتے اسی حالت میں رات کو میں سویا تو میں نے میرے اسی اسٹوڈنٹ کو دیکھا قبر میں چاروں طرف سے آگ چل رہی ہے. میں نے کہا بیٹا یہ سب کیا ہے، کیا ہے؟ تو اتنا اچھا پڑھنے والا، تو اتنا اچھا پڑھانے والا، تو اتنا اچھا سننے والا، اتنا اچھا یاد کرنے والا، تجھے کیا ہوا؟ کہا میرے استاد 2 گناہ کی وجہ سے اللہ نے میرا ایمان چھین لیا. حضرت فضل کہتے میرے اللہ کی قسم، میں نے پوچھا کون سے 2 گناہ؟ تو کہا میں لوگوں سے جلن بہت رکھتا تھا، جیلسی، لوگوں سے جلن. اور نمبر 2 کہا کبھی کبھی میں نشہ کرتا تھا، کبھی کبھی میں نشہ کرتا تھا. یہ 2 گناہ کی وجہ سے اللہ نے موت سے پہلے میرے ایمان کو چھین لیا اور میری قبر کو عذاب کا گڑھا بنا دیا. میرے پیاروں میں پوچھنا چاہتا ہوں جدو پور والوں، کیا ہمارے اندر جلن نہیں ہے؟ صحیح بولو نا، ہمارے اندر جلن، جیلسی. آج اگر کسی کا گھر بن رہا ہے، بھائی گھر بنا رہا ہے، بنانے دو نا، اس کا گھر بن رہا ہے. ارے اس کے گھر میں کلر ہو رہا ہے، ارے اس کے گھر میں فرسٹ فلور، پہلے گراؤنڈ فلور تھا ابھی فرسٹ فلور بن گیا، یا اس کے گھر میں پہلے 3 کمرے تھے ابھی 4 کمرے بن گئے. وہ گھر بنا رہا ہے، رات کو ہم کو نیند نہیں آتی. اب باہر نکل کر کہاں سے لایا ہوگا پیسہ؟ کہاں سے پیسہ؟ کیوں تیرے پاس مانگنے آیا تھا؟ تیرے باپ کے پاس مانگنے آیا تھا؟ اور تیرے کو قبر میں اللہ پوچھے گا اس نے گھر کیسے بنایا؟ اپنی فکر کرنے کا کیا اس کی فکر کرنے کا؟ بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے پیارو؟ یہ جلن جو ہمارے دل میں ہے نا. اور نمبر 2 نشے کی عادت. میرے پیارو معلوم ہے جو نشہ کرتا ہے نا، نشہ جب وہ جہنم میں جائے گا، اللہ حفاظت فرمائے، بولو آمین، بولو آمین. کیونکہ نشہ بہت خطرناک ہے. اللہ نے فرمایا نشہ ناپاک ہے، ساتھ میں بولیں گے نشہ ناپاک ہے. پھر اللہ فرماتے نشہ شیطان کا کام ہے. بولو کس کا کام ہے؟ پھر اللہ فرماتے نشہ یہ دل میں لوگوں کا حسد، کینہ اور عداوت پیدا کرتا ہے. یہ لوگوں سے محبت نہیں پیدا کرتا. نشے کی نحوست ہے کہ ہمارے دل میں لوگوں کی دشمنی، کینہ، انتقام، ریونج یہ ہوتا. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ نشہ یہ تمہیں اللہ کا نام بھی نہیں لینے دے گا، قرآن بھی نہیں پڑھنے دے گا. اور آخر میں اللہ نے کہا جب نشے کی عادت ہوگی نا، میں تمہیں نماز سے بھی محروم کر دوں گا. یہ سب باتیں میں نے آپ کو بتائی جو نشے کی، کہ نشہ ناپاک ہے، شیطان کا کام ہے. نشے کی وجہ سے ہمارے دل میں دشمنی پیدا ہوتی ہے، انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، لوگوں کو مارنے دھاڑنے کا، فساد مچانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور اسی نشے کی وجہ سے اللہ کا ذکر سے محروم ہوتا ہے اور اللہ نماز سے بھی محروم کر دیتا. یہ میں نہیں کہتا، یہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے. کس میں لکھا ہوا؟ پارہ نمبر 7. ساتھ میں بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا میرے ساتھ میں پڑھنا جن کو یاد ہو، اللہ نے 2 آیتوں میں نشے کو بتایا کہ نشہ کتنا گندا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ایک بات بتاتا ہوں اس کے بعد میرے کو یقین ہے کوئی نشہ نہیں کرے گا. بولو نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور جیسے دارو کا نشہ ہے نا, ڈرگز کا نشہ ہے نا, ہاں یہ گٹکا جو کھاتے اس کا نشہ ہے نا, اسی طرح موبائل بھی ایک نشہ ہے. بولو موبائل بھی ایک, اس کے بغیر آپ دیکھو کسی کو پتا چلا بھائی میرا موبائل گم ہو گیا, آپ دیکھو کیا کرے گا, یوں دیکھے گا, ارے میرے موبائل میں رنگ کر, ارے تو میرا موبائل تو دیکھ کہاں ہے. ایسا پریشان ہوگا جیسے اٹیک آ رہا ہے اس کو. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا. اور فجر کی نماز گئی, کبھی ایسا ہوا, کبھی ایسا جھٹکا لگا ہم کو. اس نے میرے دوستوں ایک حدیث پاک سنا تو اللہ حفاظت کرے, بولو آمین. لیکن نشے والا جب جہنم میں جائے گا اور جہنم کی آگ جب اس کو تپائے گی تو کیا کرے گا معلوم ہے؟ کہے گا اللہ جہنم کی آگ نے میرے کو بہت تپایا, پانی دے دینا اللہ, اللہ پانی دے دینا اللہ, اللہ پانی دے دینا اللہ. اوپر جو جہنمی ہوں گے ان کے بدن سے جو خون نکلتا ہوگا, پیپ نکلتا ہوگا, پیشاب نکلتا ہوگا, وہ اللہ اس کے منہ میں ڈالیں گے. پانی چاہیے نا, پانی چاہیے. لے اوپر والے جہنمی کے بدن کا خون نکلا, پیپ نکلا, ارے اس کے بدن میں سے پیشاب نکلا, پی تو کہے گا اللہ میں نے پانی مانگا, یہ تو بہت گندی چیز ہے. اللہ کہیں گے آج وہ پلاؤں گا جو تجھے پسند نہیں ہے, کیونکہ دنیا میں تو وہ پیتا تھا جو مجھے پسند نہیں تھا. اس لیے میرے پیاروں ہاتھ جوڑ کر آپ سے اپیل کرتا ہوں, دو چیزیں ہمارے نبی چھوڑ کر گئے ہیں, ان میں سے پہلی چیز میں نے آپ کو بتا دی, وہ کیا ہے؟ کون آج سے تیار ہو رہا ہے روزانہ یہ پورا جدو پورا تیار ہو جاوے ماشاءاللہ. دیکھو یہ دو چیز اگر ہمارے پاس ہوگی نا, سب گندی عادتیں ختم, سب گندی عادتیں ختم. کوئی کہتا نا کہ ارے مولانا کو کیا معلوم ہے, ہم کو نشے کی عادت ہو گئی, اب نشہ تھوڑی چھوٹے گا. کوئی کہتا میرے کو موبائل کی عادت ہو گئی, اب موبائل تھوڑی چھوٹے گا. کوئی کہتا کہ میرے کو پینے کی عادت ہو گئی, وہ پینا تھوڑی چھوٹے گا. نہیں میرے پیاروں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا دو چیز کو تیرے ہاتھ میں رکھ لے, دنیا بھی تیری ہوگی, آخرت بھی تیری ہوگی. جس میں سب سے پہلے کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ قرآن. آواز نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کی؟ قرآن. بہت ٹھنڈے ہو گئے آپ لوگ, بند کر دوں بیان؟ کون سی چیز پہلی بولو؟ میں ہر جگہ پر آج ایک ہی اعلان کرتا ہوں, قرآن پڑھو گے نا انشاءاللہ. آج پورا جدو پور ماں بہنیں بیٹیاں آپ سب ارادہ کریں, میں آپ سے زیادہ وقت نہیں مانگتا, آدھا گھنٹہ, 24 گھنٹے میں 23.5 گھنٹے آپ کے, آدھا گھنٹہ آپ سے مانگتا ہوں. کون کون تیار ہے آدھا گھنٹہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ؟ نہیں دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو پڑھیں گے انشاءاللہ, پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اچھا ہمارے کچھ بڑے بوڑھے بھی ہوتے ہیں, مولانا بول کر گئے, اب کہاں وہ ہم نے بچپن میں نہیں پڑھا, جوانی میں نہیں پڑھا, اب مولانا بول کر گئے کہ آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنا. سنو, حضرت علی کو پوچھا گیا قرآن سیکھنے کی مدت کب ہے, شروع کب ہوتی ہے, ختم کب ہوتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا من المہدی الی اللحدی. قرآن کریم کے سیکھنے کی مدت شروع ہوتی ہے ماں کے گود سے اور ختم ہوتی ہے قبر کے گود میں. اور میرے کو معلوم ہے آدھا گھنٹہ قرآن پڑھیں گے. اب یہاں جو علماء کرام بیٹھے ہیں ان کو اگر بولو آدھا گھنٹہ قرآن پاک پڑھنا, آدھے گھنٹے میں 2 پارے ختم. ارے بولو آدھے گھنٹے میں 2 پارے ختم, 2.5 پارے ختم, سورہ بقرہ مکمل. اور اگر کسی عام آدمی کو بولو بھائی آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنا, تو بیچارہ مشکل سے دھیرے دھیرے سا یا کولو السفہاء کرتے 1.5 پیج 2 پیج, تو سوچے گا کہ یہ مولانا تو 2 پارے ختم کر کے چلے گئے, نہ میرے 2 پیج بھی ختم نہیں ہوئے. نہ میرے دوستو, قربان جاؤ ہمارے نبی پر. ہمارے نبی کو معلوم تھا میرا ایسا امتی بھی آئے گا جو بعد میں قرآن پڑھنا شروع کرے گا. ہمارے نبی نے فرمایا الذی یقرأ القرآن ویتتعتع بہ فلہ اجران. ہمارے نبی نے اس زمانے میں فرمایا میرا امتی ایسا آئے گا جو قرآن پڑھے گا, اٹک اٹک کے پڑھے گا, رک رک کے پڑھے گا, اٹک اٹک کے پڑھے گا. ہمارے نبی فرماتے اس کو ڈبل ثواب ملے گا, پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا اور اٹکنے کی جو تکلیف ہوگی اس کا بھی ثواب ملے گا. سبحان اللہ. اس لیے میرے پیارو, اب تو میں نے پورا معاملہ کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے, تو کتنا وقت میں آپ سے مانگ رہا ہوں؟ آدھا گھنٹہ.
اور یہ نشے سے توبہ کرو گے نا، آج کی رات توبہ کرو. انشاءاللہ. نہیں میرے پیاروں، مت کرو نشہ، مت کرو. اپنی بیوی کو دیکھو، اپنے بچوں کو دیکھو، اپنے ماں باپ کو دیکھو. ہماری ذمہ داری ہے. یہ نشہ کر کے، آوارہ گردی کر کے کچھ دن کا مزہ ہے، پھر زندگی کی سزا ہے. دنیا کی بھی سزا ہے، آخرت کی بھی سزا ہے. اس لیے میرے پیاروں، آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ چھوڑنے کا کیسا، وہی میں آپ کو طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ پہلا کام یہ اپنے گھر میں شروع کر دو. آدھا گھنٹہ اپنی بیوی بچے سب کو بولو آدھا گھنٹہ قرآن پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اور اگر نہیں پڑھنا آتا نا، ارے مسجد کے امام صاحب کے پاس چلے جاؤ نا. میں مسجد کے امام صاحب کو بڑے پیار سے کہو نا، میں روزانہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، میرے کو 5 سے 8 منٹ آپ تھوڑا سا قرآن کی 2-4 آیتیں پڑھا دینا. وہ 2-4 آیتیں پڑھا دے، آپ گھر جا کے اسی کو پڑھتے رہو، اسی کو پڑھتے رہو، اسی کو پڑھتے رہو، اسی کو پڑھتے رہو. آدھا گھنٹہ قرآن کو دے دو میرے دوستو، دنیا بھی ہماری ہوگی، آخرت بھی ہماری ہوگی. انشاءاللہ. کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم